بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ایسی خوبی جس نے آپ کو متاثر کیا، اس سے آپ ہمیں آگاہ کیجئے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا چیز دیکھی کہ آپ اس بات پر آ گئے، مجبور ہو گئے کہ اب میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاؤں، اب میں اسلام قبول کر لوں۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں چونکہ غلام تھا اور گھر کے کام کاج کے اندر ہی مصروف رہتا تھا، باہر آنا جانا اتنا زیادہ نہیں تھا اور لوگوں کے ساتھ اتنا تعارف بھی نہیں تھا، لوگوں سے اتنی ملاقاتیں بھی نہیں کرتا تھا۔ پھر جب مجھے امیہ بن خلف نے خرید لیا، اس نے میرے اوپر بہت سارے ظلم و ستم کیے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے اس نے جو دی کہ آپ نے اس کو پیس کر صبح تک مجھے واپس کرنی ہے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری حالت کافی ناساز تھی، بخار کافی تیز تھا۔ حالت کی ناسازگی کی وجہ سے میں نے اس جو کو ایک طرف رکھ دیا اور حلاف لے کر کمبل اوڑھ کر میں سو گیا۔ امیہ بن خلف نے مجھے دیکھا کافی دیر بعد کہ اس سے میں نے کہا تھا کہ تو نے یہ جو پیسنی ہے اور یہ بڑے مزے کی نیند کر رہا ہے، سو رہا ہے۔ تو اس نے زور سے کھینچ کر میرے اوپر سے کمبل اتار دیا، حلاف اتار دیا اور مجھے کہا کہ نافرمان، تجھے میں نے کس کام کے لیے بٹھایا تھا اور تو یہاں پر مزے کی نیند سویا ہوا ہے؟ اب تیری سزا یہ ہے کہ تو نے صحن کے اندر بیٹھ کر اس جو کو پیسنا ہے اور تو نے بطور سزا کے اپنی قمیض کو بھی اتارنا ہے۔ کہا کہ میری قمیض کو اتار دیا گیا اور میں رات کی تاریکی میں بیٹھ کر، سردیوں کی رات تھی اور بخار شدید ہو چکا تھا، اتنی سخت بیماری کی حالت میں جب چکی پیس رہا تھا تو میری سسکیوں کی آوازیں نکل رہی تھی، میرا رونا اتنا اونچا تھا کہ ہر آنے جانے والے کو سنائی دے رہا تھا۔ پھر اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ اس گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دستک دی، میں نے دروازہ کھولا، حضور اندر تشریف لائے۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت یہاں پر حال تو سب پوچھتے ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا، یہاں دکھ سارے پوچھتے ہیں، سکھ کوئی نہیں دیتا، یہاں غم سارے پوچھتے ہیں، خوشی کوئی نہیں دیتا، لہٰذا آپ بھی چلے جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے واپس تشریف لے جانا ہی مناسب سمجھا، واپس تشریف لے گئے اور گھر گئے، وہاں سے کچھ کھجوریں لی اور گرم دودھ کا پیالہ لیا، گرم دودھ لے کر دوبارہ وہاں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلال حبشی کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ حضور پاک نے فرمایا بلال اپنے اوپر چادر کو اوڑھ لے، قمیض کو پہن لے اور یہ کھجوریں کھا لے اور یہ گرم دودھ پی لے اور تو آرام کی نیند سو جا۔ تو بلال حبشی فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو میرا کام میرے ذمہ لگا ہے یہ کون کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں کروں گا، یہ میرے ذمہ ہے، جو کام آپ نے کرنا ہے وہ ابھی میں کروں گا، آپ آرام کریں۔ بلال حبشی فرماتے ہیں میں نے دودھ پیا، کھجوریں کھائی اور کمبل اوڑھ کر مزے کی نیند سو گیا۔ صبح جب میں اٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان میرے حوالے کیا، خود واپس تشریف لے گئے۔ فرمایا اگلی رات پھر یہی معمول کیا، 3 دن تک تینوں راتوں کا یہی معمول رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر جب میری طبیعت درست ہو گئی تو واپس جب تشریف لے کے جانے لگے تو میں نے پنگ پکڑ لیا کہ ایسے اعمال کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا، ایسے محبت کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا، یہ غم گساری کسی عام شخص کی عادت نہیں ہے، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، میرا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر دیجئے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی دیکھ کر ایمان قبول کر لیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کا ایک غلام کے ساتھ اور حبشی غلام کے ساتھ، کافر غلام کے ساتھ یہ معاملہ تھا، سوچے مسلمانوں کے ساتھ کس قدر شفقت اور محبت ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔